یہ میرے بیٹے محمد علی صابر دامت برکاتہ القدسیہ کی ترتیب ہے، جنہوں نے مجھے صوفہ دیا اور آپ نیچے بیٹھے۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو شرمسار ہوتا ہوں اور دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، کاش میرا سینہ اتنا چوڑا اللہ کر دے کہ آپ کے سب کے قدم میرے سینے پہ لگے اور میرا سینہ آپ کے لیے فرش ہو۔ یہ میرے دل کی آواز۔ میں نہ تو پیر ہوں نہ فقیر ہوں، صرف ایک چوکی دار ہوں جو ڈیوٹی میرے مرشد نے میرے سپرد کی ہے، جو مجھے مال ڈال کے دیا ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے۔ نہ میں نے کسی کی بخشش کروانی ہے، نہ میں نے کسی کو بیٹے لے کے دینے ہیں۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں سوائے کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام پیش کروں، اور جیسے ایک مراسی گاؤں کے کسی وڈیرے کی صرف تو سنا کرتا ہے اور وہ اس کو ٹکڑا روٹی کا دے دیتا ہے یا تھوڑے دانے ڈال دیتا ہے، میری ایسی مثال ہے کہ میرے آقا، میرے لجپال، میرے شہنشاہ میری زبان سے درود سن کے مجھے ٹکڑا عطا کرتے ہیں، اور وہ ٹکڑا یکم ربیع الاول سے لے کے 12 تک ہم سب کھاتے ہیں، لیکن ختم پھر بھی نہیں ہوتا۔ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، دم بھی بھرے اور ان کے نقش قدم پہ بھی چلے، اور اگر دم بھرتے ہیں نقش قدم پہ نہیں چلتے تو اس کو کہتے ہیں دوگلا بندہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہودیوں کے بہت بڑے امام تھے۔ آپ مناظرہ کرنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہت زیادہ کتابیں جو جانوروں پہ لاد کے لائے تھے وہ، اور انہوں نے سوچا، حوالے اکٹھے کیے، مناظرہ کس کے ساتھ کرنا ہے، سوال و جواب کس کے ساتھ کرنے ہیں، نبیوں کے تاجدار کے ساتھ۔ ابھی انہیں پتہ نہیں، انہوں نے سنا ہے کہ ایک ایسے نبوت کا دعوے دار ہے، انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے، اور ان کے لوگ جوک در جوک غلام بننا شروع ہو گئے۔ جب وہ حرم شریف میں پہنچا اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ، عبداللہ بن سلام ان کا نام تھا۔ ماسٹر سجاد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، میری ابھی نظر پڑی ہے، اور میں اپنے ہمسایوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے میری میت کو، جنازے کو کندھا دینا، سب سے پہلے ان کی گواہی دی جائے گی کہ یہ بندہ کیسا تھا، اور ان کی گواہی سے ہی میرا رب میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ عبداللہ بن سلام جب تشریف لے آئے، پوچھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تشریف فرما ہیں۔ جب جاتے ہوئے پہلی نظر پڑی، پہلی نظر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا۔ اب مناظرے تو باقی نہیں نہ رہے، بات میری دھیان سے سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پہلی نظر پڑی
تو زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، آئے تھے سوال و جواب کرنے، مناظرہ کرنے، کتابیں ساتھ لائے تھے۔ تو جو قافلے والوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، آپ نے تو ایک دم بے ساہتا جیسے تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا ساری عمر جو نبی کی نشانیاں پڑھی تھی وہ پہلی نظر میں ہی میں نے دیکھ لی، اور یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا نام احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب کلمہ پڑھ لیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹ ذبح کروائے جائیں اور کھانا تیار کیا جائے۔ اونٹ ذبح ہوئے، لنگر تیار ہوا، تو انہوں نے لنگر کھانا شروع کر دیا۔ صحابہ بیٹھے ہیں صف در صف، بہت زیادہ دور تک صفیں لگی ہوئی ہیں۔ صحابہ آئے ہوئے تھے کہ آج یہودیوں کا امام مناظرہ کرنے آ رہا ہے، سوال و جواب کرنے آ رہا ہے، تو دیکھیں کیا جواب ہوتا ہے، کیا سوال ہوتا ہے۔ تو اس نے پہلی نظر میں ہی اپنے آپ کو قدموں میں گرا لیا، اور جب کھانا پک کے آ گیا، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک فکر کرنے والی گفتگو ہے۔ اگر آپ اس پہ غور و فکر شروع کر دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ وہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ جب اونٹ کا گوشت بڑی بڑی سانکوں میں لا کے اور روٹیاں وہ لگ گئیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوالا لگایا، باقی سب نے کھانا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن سلام چونکہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہودیوں میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، آج بھی نہیں کھاتے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ساری عمر نہیں کھایا، آج بھی نہیں کھاتا، دل نہیں کرتا، تو وہ پیچھے تھوڑا سا ایسے کر کے پیچھے ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ قاری صاحب ایسی آیت، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سارے اپنی زبان سے بولیں، کس میں داخل ہو جائیں؟ اسلام میں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام سارا اونٹ کے گوشت میں آ گیا ہے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اے عبداللہ بن سلام، آپ کے لیے میں نے آیت بھیجی ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور آپ کے کلمہ پڑھنے پہ بھی اللہ کو رشک آیا ہے، فرشتوں کو رشک آیا ہے، بغیر سوال کے، بغیر پوچھے، بغیر کوئی سوچے، پہلی نظر مکھڑا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا اور پہلے ہی زبان سے سلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اور یہ بڑی رشک کی بات ہے نا۔ میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، میرے پاس ایک بندہ 10 دفعہ آتا ہے، 20 دفعہ آتا ہے، اور مجھے سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، ہر طرف سے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلاموں والی بات ہے، حق کیا اسے دیکھنے کا؟ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پورا پونچھ چھان کرتے ہیں۔ تو جب عبداللہ بن سلام آئے تو انہوں نے کتابیں ساتھ لائیں پونچھ چھان کرنے کے لیے، لیکن کتابیں پڑھی رہی، جب قرآن کا ورق دیکھا تو پڑھ لیا۔ اور جب اونٹ کا گوشت سامنے آیا تو ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، صحابہ مبارک دے چکے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل چکے تھے اور ایک ہو چکے تھے، لیکن جو ہی اونٹ کا گوشت آیا پرانی یاد آ گئی، یہ نہیں کھایا تھا کبھی بھی، نفرت کرتے رہے اور آج بھی نہیں کھاتا۔
اللہ نے آیت نازل فرما دی کیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا صاحب سے کہہ دیں اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ اچھا یہ آیت اس لیے میں نے پڑھی ہے کہ ہم میلاد کرنے والے پورے داخل بھی ہیں کہ نہیں؟ ہم میلاد کرنے والے قرآن کے حکم کے مطابق پورا اترتے ہیں کہ نہیں؟ نعرے لگانا اچھی بات ہے، سرکار کا نام لینا اچھی بات ہے، لیکن سرکار چاہتے ہیں کہ میرا قرآن پڑھو تاکہ تمہیں میری زندگی کی سمجھ تو آئے نا، میری سمجھ آئے، رب کی سمجھ آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن سلام کو پتہ چل گیا کہ یہ آیت میرے اکیلے کے لیے آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دیکھا تو فرمایا عبداللہ بن سلام مجھے پسند کر لیا ہے لیکن میری پسند کی چیز کے ساتھ اب بھی نفرت ہے۔ اے عبداللہ بن سلام مجھے تو نے پسند کر لیا ہے، کیا میری پسند کے ساتھ تجھے اب بھی نفرت ہے؟ جب میرے آگے پڑا ہوا ہے میں کھا رہا ہوں، آپ اپنی پچھلی زندگی کو اب بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، آپ کو اب بھی پسند نہیں؟ تو عبداللہ بن سلام نے دل سینہ کشادہ کیا اور ایک دم گوشت کھانا شروع کر دیا اور خوشی سے کھانا شروع کر دیا اور خوب کھایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جو آج سمجھ آئی ہے صرف کلمہ پڑھنا اسلام نہیں، آپ کو صرف مان لینا صرف اسلام نہیں، مجھے پتا چلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اللہ کہتا ہے جو تم نے محبوب کو دیکھا کرتے ہوئے وہ کرو، چھوڑتے ہوئے وہ چھوڑو۔ میرے محبوب کی ہر بات کو، ہر پسند کو جب تک پسند نہیں کرو گے تم نے اسلام میں پورے اپنے آپ کو داخل ہی نہیں کیا۔ اب تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کر لیں، غور کر لیں۔ ایک دن میلاد کا نعرہ لگایا، کپڑے اچھے پہنے اور جلوس نکالا، جلسہ کیا۔ اب اگر اس قرآن کی اس آیت کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو کیا ہم اسلام میں پورے داخل ہو گئے ہیں؟ کیوں جی؟ کتنی مجبوریاں ہیں ہماری، کچھ بیوی کی وجہ سے، کچھ ماں باپ کی وجہ سے، کچھ نوکری کی وجہ سے۔ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ آپ پاکستان کے قومی لباس کو پسند نہیں کرتے، کہنے لگا پسند کرتا ہوں لیکن میرے باس کہتے ہیں کہ تو پینٹ شرٹ پہنا کر۔ تو میں نے کہا اگر تیرے باس کے بھی باس کہیں کہ سادہ لباس پہنا کر اور ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو کہنے لگا وہ پسند تو مجھے بہت ہے لیکن میری مجبوری ہے، میں دفتر میں جاتا ہوں۔ اب اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ عبداللہ بن سلام نے بھی مجبوری کا اظہار کیا کہ میں ساری عمر گوشت سے نفرت کرتا رہا ہوں، اب بھی میں نہیں کھانا چاہتا۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورے داخل ہونے کے لیے پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں اسٹڈی کرنی پڑے گی، پڑھنی پڑے گی، پھر سمجھنی پڑے گی، پھر اس کو اپنانا پڑے گا۔ دیکھو یہ کوئی سیاسی جماعت اس طرح کی تو نہیں نا، آج پیپل پارٹی میں ہے تو کل کو ان کے فنڈ زیادہ آنے لگ گئے ہیں تو ہم نون لیگ میں ہو گئے، ہم ادھر چلے گئے۔ ہماری جماعت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہے۔
ہم تو ان کی غلامی میں آ چکے ہیں لیکن غلامی میں نہیں آئے۔ اس پہ تھوڑا غور کرنا ہے اور اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آج کا دن ہمارا تجدید عہد ایمان کا دن ہے، ہم اسلام میں پورے داخل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا تو آپ سے مکے اور مدینے کے لوگ کہتے ہیں بلال یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، پہلے آپ جس دین پہ تھے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو۔ تو انہوں نے کہا میں ناہن کے پاؤں کے ناہن سے لے کے بال کی چوٹی تک غلام ہو چکا ہوں اس نبی کا، اب مجھے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک لمحہ میرا گزرتا ہے یاد مصطفیٰ میں اور وفائے مصطفیٰ میں اور عمل سنت مصطفیٰ میں۔ تو جو زیادہ عمل کرنے والا تھا اس کو فرمایا کہ بلال ذرا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان تو دو۔ کعبے کی چھت پہ چڑھے تو عرض کی یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میں منہ کیا کرتا تھا کعبے کی طرف، آج کعبے کے اوپر ہے میرے پاؤں، آج میں کیا کروں؟ فرمایا جدھر کعبے کا منہ ہے ادھر آپ کر لو۔ ہاں عرض کی سرکار میری باطن کی نظر دیکھ رہی ہے کہ کعبے کا منہ آپ کی طرف ہے، میں آپ کی طرف منہ کر لیتا ہوں۔ تو پڑھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہمارے اندر ایک خامی ہے کہ ہم اللہ اکبر پڑھ کے بھی خود اللہ اکبر بنے ہوئے ہیں۔ ہماری گفتگو گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو اس گفتگو سے میں کچھ چیزیں چن رہا تھا اصلاح کے لیے۔ وہ سفید مہندی والے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے محمد صابر سیفی، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، اگرچہ یہ انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے غلامی کا رشتہ اپنایا ہوا ہے، اور یہ غلامی کا رشتہ میری غلامی کا نہیں ہے۔ پنجاب میں ایک چیز کا بڑا فرق ہے، یہ جتنے بھی میرے مرید ہوئے ہیں اصل میں یہ میرے غلام نہیں ہیں۔ میں اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہوں نے مجھے تراش کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ اب انہوں نے وہ آلہ وہ نسخہ مجھے دیا کہ بیٹا اب آپ کے پاس جو بھی آئے جو خواہش رکھے کہ میں بھی غلاموں میں شامل ہو جاؤں، جس صف میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراشا تھا، بس انہی کے کہیں پیچھے مجھے جگہ مل جائے۔ اور یہ ڈیوٹی لگی کہ آپ کے پاس کوئی بیٹھے آپ کی صحبت میں آئے تو اسے آپ آقا علیہ السلام کا غلام بنانے کے لیے ان کو تراشیں۔ تو جب تراش دیا بننا شروع ہو گئے تو یہ میرے غلام نہیں ہے، یہ میرے غلام نہیں ہے، میرے مرید نہیں ہے، صرف ایک طریقہ ہے شریعت کا کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اور میں تصور میں کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام ہوں، اس کو میں نے پکڑا ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ اقرار کرتا ہے کہ میں آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلوں گا، اور جس طرح آپ مجھے چلانا چاہیں گے میں اس طرح چلنے کی کوشش کروں گا۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نگاہ فرمائیے، اس کو پسند کر لیجیے۔ میری ارچی مبارک، زندہ باد، میری ارچی مبارک، زندہ باد، نظام صاحب مبارک، زندہ باد۔ یہ سیکھنے کے لیے آئے اور مجھے جو آتا ہے میں ان تک پہنچا کے ان کو سکھا دیا۔ اب یہ مجھ سے بڑے ہیں، آپ ایک فیصلہ کرو کہ میں ان کو تم کہوں یا آپ کہوں گا، آپ مجھے بتائیں۔
اگر میں کہتا ہوں اے صابر تم وہاں بیٹھ جاؤ تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا؟ جن کو اچھا لگے گا وہ ہاتھ کھڑا کریں، کسی کو نہیں لگا۔ اور اگر میں کہوں کہ صابر صاحب آپ وہاں تشریف فرما ہو جاؤ، کتنے لوگوں کو اچھا لگا؟ یہ ایک بڑی نکتے کی بات بتانے لگا ہوں۔ یہ مجھ سے 10 سال 15 سال 12 سال بڑے ہیں، میں ان کو اگر آپ کی خوشی کے لیے آپ کے سامنے آپ کہتا ہوں تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہیں نہ تمہیں تم، اچھا تم چھوٹے کے لیے بنایا کہ بڑے کے لیے؟ چھوٹے کے لیے۔ تو پھر آپ بولتے کیوں نہیں؟ کس کے لیے بنا ہے؟ چھوٹے کے لیے۔ آپ کا لفظ کس لیے بنا ہے؟ بڑے کے لیے۔ ایک فقیر تھے، جنگل میں رہتے تھے، اور ایک بہت بڑے عالم دین، ان کو اپنے علم پہ بڑا فخر تھا۔ وہ چلے گئے فقیر کے پاس، جا کے کہتے ہیں اے فقیر مجھے نصیحت کر تاکہ میرے اندر بھی روحانیت آ جائے۔ آپ نے کہا بھائی آپ اتنے بڑے عالم، آپ مجھ سے بھی بڑے، تو میں آپ کو نصیحت کروں، میری اوقات ہے؟ آپ لوگوں کو اتنا علم سکھاتے ہیں اور میں تو عمل سکھاتا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ آپ لوگوں کو علم سکھاتے ہیں تو میں تو عمل کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ بڑے عالم ہیں، آپ کا مقابلہ میں تو نہیں کر سکتا۔ عالم نہیں سمجھا۔ پھر کہا جی میں بڑی دور سے آیا ہوں، آپ مجھے نصیحت کریں، بڑا زمانہ آپ سے فیضیاب ہو رہا ہے، آپ نصیحت تو کریں۔ کہنے لگے میری سمجھ سے باہر ہے، آج رات رہو، صبح رات ساری سوچوں گا تو صبح آپ کو نصیحت کروں گا۔ رات گزر گئی، صبح آئی، فقیر نے ناشتے بھیجے 2۔ کتنے ناشتے؟ 2 چھاپے 2 چنگیرے ناشتہ بنا کے بھیجا۔ ایک میں پرانا جنہوں بے عقیدہ ہے باسی، اور ایک تازہ، اور خود بکر لگائی، چہرے پہ باہر جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں ہوں فقیر، اللہ نے بھیجا ہے اور بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس عالم نے دونوں کھانے، جو باسی تھا وہ اٹھے اور وہ باہر بابے کو پکڑا دیا، اور جو تازہ تھا وہ خود کھا لیا۔ عالم صاحب نے کھا کے ہاتھ شاتھ صحیح کر کے اپنے داڑھی کو کنگھی کر کے فقیر کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں بابا جی اب میں جانا چاہتا ہوں، نصیحت کرو۔ آکھیا پتر انج کر، اپنے آپ نو اللہ تو وڈا نہ سمجھا کر، جے تو وڈا نہیں سمجھنا تے اپنے برابر ہی سمجھ لے۔ عالم کہتا ہے لا حول ولا قوت، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں رب نو وڈا نہیں سمجھدا، اللہ ہی تے اللہ اکبر ہے، وہی تو بڑا ہے۔ کہا جے اللہ نو وڈا سمجھدا ہوندا تے اللہ نو بہی روٹی تے نہ دیندا، ہیں اللہ نو گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ تے جے اللہ نو برابر ہی سمجھدا تے ادھی بہی تے ادھی تازی دیندا۔ ایس گلے آکھیا علم پڑھ کے علم نہ دسیا کر، عمل دسیا کر، عمل دسیا کر۔ اللہ نے آیت نازل کی تھی کہ اسلام چ انہاں نو کہو پورے داخل ہو جاؤ۔ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام چ پورا داخل کس طرح ہونے؟ فرمایا جو کچھ بھی منو پسند ہے، ایک نال بھی نفرت کرو تے اسلام چ داخل۔ ہوں فیصلہ اسی کرنا ہے، پورا سال فیصلہ کرنے والے پہ ہے، پورا سال سوچئے کہ جے
سارے کام کر کے ایک گوشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دا ہاتھ چھڑ دیتا ہے، پیچھا کر لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب انہاں نو کہہ دیو اسلام چ پورے داخل ہوو، اسلام چ پورے داخل ہوو۔ اسی کدوں ہونا ہے؟ بس میری انہ ساری بیان سی۔ ہم پہ کب وقت آئے گا کہ ہماری مجبوریاں ختم ہوں گی اور ہماری مجبوری صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہ جائے گی۔ گالی دینے میں ہم سب سے آگے ہیں، غیبت کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں، دھوکہ دینے میں ہم سب سے آگے ہیں۔ بھائی میں تے مرنے والا، مٹنے والا تے معافیاں منگنے والا۔ میں اپنے محلے دے آس پاس دے کتیاں کولوں بھی معافی مانگنا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں کتیاں کولوں بھی معافی مانگنا کہ تواڈے نال بھی میرے حقوق نے۔ میں کدے کسے تے نکتہ چینی نہیں کردا، صرف اپنے اندروں کیڑے کڑدا رہنا، میرا اندر تے پاک ہوئے اور میں تے ٹھیک ہواں، اور میں تہاڈا حساب نہیں دینا، میں اپنا حساب دینا ہے۔ تے میں ہر ویلے لوکاں تے انگلی چکی، وہ بھی نہیں ٹھیک، 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 وہ فلانا کردا فلانا کردا، وہ میں بندے دا پتر بنیا کوئی نہیں، تے میں الٹا گناہ کرنا پیا، غیبت کرنا پیا، میں نکتہ چینی کرنا پیا۔ یہ مقصد ہے میرا اپنے حال دھیان ہی کوئی نہیں۔ او بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اڈدیاں نو پھڑنا ہے، اڈدیاں نو تے جڑا اندر بیٹھا ہے انہوں کتاباں پڑھنا ہے تے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ کتاباں پڑھنا ہے تو اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی گل کیتی ہے نا، بلے شاہ نو سمجھان آئیاں بھیناں تے پرجائیاں، بلے شاہ تو رائیں دے ہاتھ تے بیعت ہو کے ساڈے خاندان نو لیکاں لائیاں۔ انہاں کیا کرم والے ہو تسی خاندان پہ دیکھ دیو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا رشتہ پہ دیکھنا، تانوں خاندان دی پئی ہے۔ عملہ نال ہونے نہیں نبیڑے، اتھے بلیا تیری نہیں کسے ذات پوچھنی، اتھے تولیا جانا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ ایدے وچ محبت ہونا تے عمل کتنا ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے آخری خطبہ دیتا ہے فرمایا مسلمانوں تواڈیاں آپس سے ایک دوسرے دیاں عزتاں سانجیاں نے، کسے نو برا نہیں کہنا، اگر وہ برا ہوئے بھی تو انہوں برا زبان نال نہیں کہنا، وہ دے چو عیب نہیں کڈنے، صرف اپنے عیب ختم کرنے نے تے تانوں اگلے سارے صحیح نظر آون لگ پین گے۔ میری اج دی گزارش ہے کہ اج اسی عہد کریے کہ یا اللہ اسی نہیں بن سکتے، تو بنا سکنا ہے، یا اللہ سانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنا دے اور سانو اسلام پورا داخل ہونے واسطے دماغ عطا کر دے، اور یا اللہ ساڈے تے ایسا رحم فرما کہ اسی انساناں چوں رویے، سانو کوئی حیوان نہ آکھے، دوسرے نو معاف کریے، دوسرے دا کانڈ پیچھے بھلا سوچیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا آخری خطبہ تسی جنہاں نے سن لیا ہے باہر بھی جا کے سناؤ، فرمایا اپنی بیویاں نال اچھا سلوک کریو، اگر وہ زیادتی بھی کرن تو انہوں نے بخش دیو، انہوں نے گھروں کڈیو نہ، انہوں نال پیار کریو، کیونکہ جس وقت تسی کسے دی دھی نو کڈو گے آن والے وقت وچ تہاڈی بھی دھی ہو سکتی ہے، تہاڈی دھی نو جے کوئی کڈے گا تے پھر تہاڈے کلیجے ہاتھ پوے گا، تے اس تو بہتر ہے کہ تسی کسے دی نہ کڈو تے نہ کوئی تہاڈی نو کڈے۔ ایک درویش بابا ہویا ہے، قید پی گیا تے انہیں گھر رونا شروع کر دیتا، اٹھ کے کھلو نہیں سکتے، کئی دن گزر گئے،
بیٹی وڈی جوان ہی آکھیا ابا منو اجازت دے میں باہر جا کے کسی دا دل بہلاواں، کوئی میرے نال پیار کرے، میں انہوں پیار جتاواں، او منو کوئی پیسے دے تے میں اپنے گھردیاں نوں مرنے تو بچا لاں۔ باپ نے آکھیا ٹھیک ہے پتر، اللہ نے قرآن چ فرمایا مردار کھانا موت واسطے جائز ہے، باہر جانور بھی کوئی نہیں مرے آ جتوں اسی لے بھی ہے، ٹھیک ہے تو مردار کاریا تے جا کے کوئی نہ کوئی کما کے لے آ۔ ٹور سڑی بچی سارا دن پھرتی رہی، آخر نڈال ہو کے ڈگدی ٹہندی گھر آ گئی۔ آکھیا ابا بڑی کوشش کیتی ہے کہ کوئی غیر مرد منو دیکھے، لیکن جس ویلے میرے کو سامنے آمدا سی پتہ نہیں کیڑی شے ہی جڑی وہ اکھاں نوں کھچ کے تھلے کر سڑدی سی، میری سمجھ تو باہر ہے۔ ابا میں خوبصورت عورت ہاں، منو کسے نہیں دیکھیا، میرے ال کسے نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا، تے ابا میں تے خالم خالی واپس آ گئی ہاں۔ انہیں آکھیا پترا تیرے ابے نے ساری زندگی کسے دی بچی الوں نہیں دیکھیا، تنوں ایس سوچ تے بھیج سڑیا سی باہر کہ میرا رب انصاف کرنے والا ہے، میرا رب انصاف کرنے والا ہے۔ میں کسے نوں نہیں دیکھیا تے میری تھی جنگلاں چ بھی پئی پھرے تے میری تھی نوں کسے جانور نہیں دیکھنا۔ ایس گلے جس وی اسی کسے دی تھی دا بھلا سوچاں گے، اللہ پاک فرماندے نے میں مقرر کر دینا تیری تھی واتے بھلا سوچنے والے، بھلا کرنے والے اور بھلے بندے کر دینا پیدا، جڑے اس وقت جس ویلے لاوارسی دا مقام ہوئے او دا فائدہ کردے نے۔ تے اسی اج ایس گل تے اختتام کرنے ہاں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والےاں نوں کہہ دیو انہاں اسلام تے قبول کر لیا ہے لیکن تہاڈیاں دعواں نوں قبول نہیں کیتا، انہاں نوں کہو اسلام والے تاں ہو دے جے موتی چن لین تہاڈیاں اداواں دے، جے موتی چن لین تہاڈیاں اداواں دے، عمل کر لین تہاڈیاں وفاواں تے۔ اے محبوب تسی انہاں نوں میرا پیغام پہنچا دیو، اگر یہ عمل کرن گے تے ٹھیک ہے، اگر نہ کرن گے تے میں جانا تے اے جان اسی حساب کر لیں گے۔ تسی 12 دن درود و سلام پڑھیا ہے اور درود و سلام دی صبح میں ہاتھ بھی سنائی ہے۔ ایک بزرگ ہستی نو خواب دیکھیا ہے کہ جڑے راتی ایتھے اے سجا رہے سی وہی بندے مسجد نبوی نو سجا رہے ہیں۔ یہ اج رات دا یہ خواب ہے اور میں راتی سو گیا جلدی تے راتی ستا میں تے خواب دیکھنا درود و سلام دی محفل تے جانا ہے تے کہ لیٹ تے نہیں ہو گیا، ٹائم دیکھو پھر میری آنکھ کھل جاندی، پھر میں سو جانا، پھر خیال آمدا ہے خواب آمدی ہے کہ درود و سلام دی محفل تے جانا ہے کہ لیٹ تے نہیں ہو گیا، ٹائم اتنے نہ ہو جائے، پھر جاگ آ جاندی ہے، پھر نیند دی کوشش کرنا، پھر نیند آمدی ہے۔ اسی طرح ہی میری رات ساری گزر جاندی ہے تے صبح میں اپنے دل نو تسلی دیتی ہے کہ ہن تو اس رستے تے چڑھ گیا ہے جڑے رستے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے چاہتے سی۔ ساڈیاں یاداں وچ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا درود ہوے، ساڈیاں خواباں وچ بھی سرکار دا درود ہوے تے کامیابی ممکن ہے، کامیابی 100% ممکن ہے، صرف اسی اپنے دلے وچ سرکار دی محبت بسا لئیے۔ ایک بندہ بخاری شریف سے حدیث ہے، راتی میں گوندر صاحب دے گھر سنائی بھی ہے، ایک بندے نو صحابہ کرام لعنت بھیجن، میرے کو کی آکے کہ میں دوسرے نو آکھاں تو تے مسلمان ہی نہیں، تو تے جنت سے نہیں جانا، میں کوئی اللہ ہاں؟ وہابی کہتے ہیں سنیاں نے نہیں جانا، سنی کہتے ہیں وہابیاں نے نہیں جانا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے ایک پلے میرے رہن وہابی، دوجے پلے سنی، ایک پلے رہن شیعہ، دوجے پلے فلانے، تے اے بولیا انہاں ساریاں تو میرا دل سڑیا۔ وہ یہ تے فرقیاں نو پال دینے پے تے میں تے سرکار دی محبت نو پالنا ہے، میں تے سرکار دی محبت نو پانی لانا ہے، میں فرقیاں نو تے پالنا ہی نہیں۔ ایتھے میں بھی تانوں دساں کہ میرا بھی کوئی فرقہ نہیں، فرقے صرف 2 بنے سی جدوں کربلا ہویا سی، ایک حسینی تے ایک یزیدی۔ اسی حسینیاں وچوں، اسی حسینیاں وچوں، اسی محمدیاں،
صلی اللہ علیہ بھائی کرام ایک صحابی آئے تے زور زور نہ لعنت کر لگ پے لجپال باہر نکلے اجرے چ تے فرمایا خبردار اینو لعنت نہ کریو اے میرے نال محبت کر دے اے میرے نال محبت کردا ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے نال چنگی محبت کردا ہے یہ اگلے دہاڑے گناہ کر کے آیا تے تہاڈے کولے آیا تے تسی ایدے تے ہاتھ لائیے ایدے تے آکھیا 10 کوڑے مارو انہاں کوڑے مارے نے تے انہیں کھادے نے فرمایا کوڑے کھان آپوں آ گیا سی کہ کسی نے چوک کے لے آندا ہے آکھیا سرکار آپوں آ گیا سی فرمایا پھر یہ جو محبت نہیں نظر آتی جیڑا مار بھی کھان آپوں آ جائے مار کھان بھی آپوں آ جائے تے پھر انہوں مار پوے تے پھر بھی آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نال محبت کردا ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے نال کی محبت کردا ہے فرمایا جس ویلے میں تھک جانا نا تے کوئی ایسی گل کردا ہے جس دے نال میں ہس پواں منو ہسا سڑدا ہے منو خوش کردا ہے تے کہندا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں دے غم سن سن کے تھک جاندے نے تے میرا دل کردا ہے میں مٹھیاں بھراں لیکن مٹھیاں نہیں بھرن دیندے تے میں دل کردا ہے کوئی ایسی گل کراں جس دے نال میرے لجپال دی تھکاوٹ رہ جائے تے تھکاوٹ کی لانی ہے سرکار وہ فلانے بندے نے اج انے لاکھ دفعہ درود پاک پڑھیا ہے تے سرکار وہ اس طرح ہویا ہے کوئی گل ایسی بیان کرنی جس دے نال لجپال تے تبسم آ جانا فرمایا میرے نال محبت کردا ہے اور باہروں جہڑی بھی چیز چنگی لگے پیسے نہ ہون ادھار بھی چک کے میرے واسطے لے آندا ہے تے مار کھان بھی کدے کولے آندا ہے میرے کولے اج پولیس پتہ لگے نا انہوں نے گرفتار کر کے جیلے بھیجنا تے کوئی جاندا تھانے کوئی گیا کدے ثابت ہویا ہے تے جڑا اپنے آپ پیش کر دے وہ سچا ہوندا ہے نا ہاں کسے نو اسی نہیں کہنا کہ وہ بندہ محبت نہیں کرتا وہ بھابی ہے وہ اہل حدیث ہے وہ فلانا ہے اللہ نے تسبیح ایسی بنائی ہے ہر کوئی محبت کرتا صرف کچھ لوگوں کے اگے چڑھے نے جڑے اپنے انہوں نے حساب بنائے نے اپنے دائرے بنائے نے اپنا حلقہ بنایا ہے میرا کوئی حلقہ نہیں میں صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہاں اور اس غلامی چی میں چاہنا مراں اور میرے مسائے میں چک کے کھڑن تے آکھن یا اللہ اے تیرا بندہ سی تے چنگا سی سانوں انہیں دکھ نہیں دیتا اور پھر میرے تعلق والے تسی سارے ہو میرے جنازے تے آکھو یا اللہ انہوں معافی دے سڑی اللہ نے تہاڈی سفارش قبول کر لینی میں تہاڈے واسطے دعا کراں گا تسی میرے واسطے دعا کرو اور اللہ پاک وہ وقت لیاوے کہ ساڈیاں عزتاں سانجیاں ہو جان ساڈیاں عزتاں سانجیاں ہو جان اور اسی ایک دوسرے نال پیار کریے اور ایک دوسرے نال پیار کر دے دنیا تو مریے قیامت والے دیہڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے کچھ شخص ایک ایسی پہاڑی تے انہوں نے جگہ ملے گی ایسی جگہ تے جتھے پوچھا جائے گا کہ اللہ پوچھے گا اے یوم قیامت والے ہو اے کون نے لوگ آکھن دے اے نبی نے اللہ فرمائے گا اے نبی نہیں دوسرا پھر گیس کرو اے کون نے یا اللہ تیرے فرشتے نے ایڈے سونے ہون دے نا تاں گلے اللہ پوچھے دا اے کون نے سونے لگ دے ہون پہ پھر اللہ پوچھے دا فرشتے بھی نہیں پھر پوچھے گا اچھا پھر اگلا گیس کرو اے کون نے یا اللہ صحابہ پاک نے فرمایا نہیں اور گیس کرو یا اللہ شہداء نے فرمایا نہیں پھر گیس کرو یا اللہ صدیقین نے فرمایا نہیں پھر گیس کرو یا اللہ رسول ہی بہتر جاندا سانو نہیں پھر پتہ اللہ فرمائے گا اے او لوگ نے جڑے دنیا تے کسے دی عزت نو اپنی عزت سمجھ دے کسے نال پیار کردے سی تے رضا میری ہوندی سی میری خوشی واسطے اے پیار کردے سی ہر بندے دی تقدیر دا مالک اللہ ہے ہر بندے دی تقدیر دا مالک اللہ ہے ہر چیز عطا کرنے والا اللہ ہے ہر بندے نو موت دینے والا اللہ ہے صحت دینے والا اللہ ہے اللہ نے فرمایا میں اپنی تقدیر بنائی ہے اس تقدیر دے تھلے تسی ہو اور سارے نے تقدیر دا موت دا ذائقہ تقدیر دا ذائقہ چکھنا ہے تو یا اللہ تقدیر تو بچنے واتے بھی کوئی ہے فرمایا ہاں ایک چیز میں پیدا کیتی ہے جس نال تقدیر تو بچ جاؤ یا اللہ وہ کی ہے فرمایا ایک دوجے واتے دعا
एक दूसरे वास्ते दुआ, जेड़ा एक दूसरे वास्ते दुआ करता बुरी तकदीर टल जाती है। हुण दरूदो सलाम पढ़िए तो फिर उस तो बाद बाजमात नमाज अदा करने आ। जिहड़ी देर हुई है चंद मिनट वही भी माफ़ी, देर नहीं हुई बल्कि असी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बूहे ते बैठे हाँ तो इस्लाम च पूरे दाखिल होना चाहते हैं। अज असी तजदीद अहद करना है, हुण असी सलाम पढ़ने लहंदे वाल मूँह करके तो सरकार की बारगाह शर्मिंदगी के आंसू बहाने कि सरकार साढ़े अंदर नूं कूचा मार के साफ कर दिओ। असी आपू नहीं हो सकते, ना साडा उत्थे हथ पैंदा।